السلام علیکم دوستو، بلوچستان سے میں امام سعید۔ تو تین بڑی خبریں دوستو اسی ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، اور تینوں بڑی خبریں بہت دلچسپ خبریں ہیں اور بہت ضروری خبریں۔ خاص طور پر ایک خبر تو آپ کو ویسے ہی پتہ ہوگا، جو خبر چل رہی ہے جنگ کے حوالے سے۔ بلوچستان کی اپنی ایک جنگ لگی ہوئی ہے، اس کے علاوہ جو ایک بڑی جنگ لگ چکی ہے جو ایران میں، جو بلوچستان کے بارڈر پر ایران موجود ہے۔ تو ایران، اسرائیل اور امریکنز کی جو وار ہے، اس کے اوپر بھی جو خبریں آ رہی ہیں ساتھ ساتھ وہ بھی شیئر ہو رہی ہیں آپ کے ساتھ۔ اور اس کے ساتھ بلوچستان فوکس رہتا ہے ہمیشہ میری ویڈیو کا، تو چاہے فشنگ ہو یا بلوچستان کے حالات ہوں، تو کوشش ہوتی ہے کچھ نہ کچھ بلوچستان سے ویڈیو یا کچھ نہ کچھ نیوز ملتی رہے، تاکہ وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتا رہوں۔ تو ابھی آپ سے بلوچستان کی ویڈیو بھی شیئر ہو رہی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو نیوز آئی ہیں بلوچستان کے حوالے سے، خاص طور پہ آپ نے تھمبنیل دیکھا ہوگا مارنگ بلوچ کے حوالے سے۔ تو مارنگ بلوچ کون ہے، ان کے اوپر کیا خبریں آ رہی ہیں اور کیا مسئلے مسائل ہیں، اس کے اوپر تھوڑی سی بات ہوگی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ بی ایل اے جو ہے اپنی حملوں کی تیاری کر رہی ہے، اگلے حملوں کی۔ تو بی ایل اے کی اپنی ایک ویب سائٹ ہے جس کا حقل نام ہے، ویسے ہم اس کی ویڈیو یہاں پہ شیئر نہیں کر سکتا، لیکن حقل کے اوپر میں نے دیکھا کہ انہوں نے کچھ نئی ویڈیو شیئر کی ہیں، کچھ نئے لڑکے بھرتی کیے ہیں، کوئی نئی ان کی پلاننگ ہو رہی ہے۔ اور آلریڈی پہلے بھی آپ کو پتہ ہے انہوں نے بڑا حملہ کیا تھا مہینہ پہلے، تو دوبارہ سے اب پلاننگ چل رہی ہے اور دوبارہ سے کسی بڑے حملے کی وہ لوگ پلاننگ کر رہے ہیں۔ تو اس حوالے سے بھی جو خبر ہے وہ بھی شیئر کروں گا آپ کے ساتھ۔ اور مارنگ بلوچ والی جو میں نے آپ کو بات بتائی ہے وہ بھی آپ سے شیئر کروں گا کہ وہ مارنگ بلوچ اس وقت کہاں پر ہے، ان کی طبیعت کیوں خراب ہوئی ہے، کیا معاملات ہیں۔ تو وہ بھی ساتھ ساتھ امریکہ والی جو جنگ چل رہی ہے ایران والی، اس کے اوپر بھی تھوڑی سی بات ہے۔ تو پوری اس کے میں نے سوچا ساتھ ساتھ بلوچستان کی ویڈیو بھی چلتی رہے، تو بلوچستان کے اوپر بات کریں گے، حالات کے اوپر بات کریں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو معاملات ابھی چل رہے ہیں اس وقت، خاص طور پر جو خامنائی والے جو معاملات ہیں، علی خامنائی، آیت اللہ علی خامنائی صاحب جو شہید ہوئے ہیں، اس کے بعد ابھی جو جنگ ہے وہ طول پکڑتی جا رہی ہے، ایران کی جنگ پھیلتی جا رہی ہے، اور ایران زبردست قسم کا جوابی وار کر رہا ہے۔ تقریباً جتنے بھی عرب ممالک ہیں، ٹھیک ہے نا، تقریباً سب عرب ممالک کو تگڑا جواب دے رہا ہے ایران۔ تو جس حد تک ہو سک رہا ہے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے جب وہ سب انوولو ہیں، انہوں نے اڈے دیے ہیں، امریکنس وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، وہیں سے امریکنس جو جیٹ ہیں، جیٹ طیارے وہیں سے اڑان بھر رہے ہیں، وہیں سے اڑان بھر کے وہ ایران پہ بمباری کر کے دوبارہ ریفیولنگ کے لیے بھی وہیں پر جا رہے ہیں، تو عرب ممالک کے اندر۔ تو عرب ممالک مطلب ایک طور پر استعمال ہو رہے ہیں ایران پر حملے کے لیے۔ تو ظاہر سی بات ہے ایران کے اندر غصہ ہوگا اس کا، تو اس غصے کی جوابی وار بھی ہوگا۔ تو ایرانی قوم مضبوط قوم ہے اور زبردست قسم کا جوابی وار دے رہی ہے، اور اس کے بعد جتنی صلاحیت ہے اس کو وہ استعمال بھی کر رہی ہے۔ اور ایز اے پاکستانی ہمیں سپورٹ بھی کرنا چاہیے، اور پاکستان بیک فٹ پر بھی سپورٹ کر رہا ہے، ایک تو فرنٹ پہ ہوتا ہے، ایک بیک فٹ پر بھی۔ تو پاکستان سے جو مدد ہو سکتی ہے وہ لازمی کرے گا ایران کی۔ اسی میں ہمارے لیے بھی خیر ہے، ہمارے لیے بھی بہتری ہے کہ ایران جو ہے اس وقت جو ہے وہ دبنا نہیں چاہیے، ایران گرنا نہیں چاہیے، تو ایران کو سپورٹ کرنا ہے ہم لوگوں نے۔ تو اس کے اوپر بھی خبر آپ سے شیئر کرتا ہوں۔ پہلی خبر تو یہ ہے کہ مارنگ بلوچ جو ہیں وہ جیل سے اسپتال منتقل ہو گئی ہیں، یہ بلوچ یکجہتی کمیٹی نے بتایا۔ اور بلوچستان نیوز کے اندر یہ خبر آئی ہے، بلوچ یکجہتی کمیٹی وہی کمیٹی ہے جن کی یہ سربراہ ہیں مارنگ بلوچ، اور یہ مطلب نوجوان بلوچوں کی جماعت ہے جو بلوچستان کے حقوق کے لیے بات کرتی ہے۔ تو کوئٹہ مارنگ بلوچ جیل سے اسپتال منتقل۔ اچھا، وہ جیل سے اسپتال کیوں منتقل ہوئی ہیں، جیل وہ کب گئی ہیں؟ تو آپ نے یہ شکل دیکھی ہوگی، یہ ڈاکٹر مارنگ بلوچ ہیں، اور یہ لیڈر ہیں بلوچ یکجہتی کمیٹی کی۔ اور تقریباً 1 سال پہلے ان کو جو ہے نا گرفتار کیا گیا تھا۔ بلوچ یکجہتی کمیٹی کی منتظم ڈاکٹر مارنگ بلوچ BYC کے دیگر قیادت کو من گھڑت FIRs کے تحت غیر قانونی طور پر گرفتار کیا گیا، تقریباً 1 سال ہو چکا ہے۔ کسی بھی قسم کے قابل اعتماد ثبوت کی عدم موجودگی کے باوجود وہ تاحال قید کے اندر ہے۔ گزشتہ 6 ماہ کے دوران جیل میں ڈاکٹر مارنگ بلوچ کی صحت شدید طور پر بگڑ چکی ہے۔ اس عرصے میں متعدد بار جیل سپرنٹنڈنٹ کو طبی امداد پر درخواستیں جمع کروائیں، تاہم درخواست نظر انداز کیا گیا۔ بعد ازاں ان کو قانونی ٹیم نے چیک اپ کے بعد جو ہے پھر بات کی، مطلب یہ کہ ان کو ریلیز نہیں کیا جا رہا تھا۔ ان کی طبیعت 1 سال سے خراب ہے، بلکہ 6 مہینے ہو گئے، 1 سال جیل میں ہو گیا۔ اب اتنی زیادہ تشویشناک حالت بگڑ گئی تھی، تو اس وجہ سے پھر جو ہے جیل حکام نے طبی معائنے کے لیے اسپتال منتقل کرنے پہ مجبور ہوئے۔ تو اب ان کا چیک اپ وغیرہ کروایا گیا ہے، MRI، ٹھیک ہے، MRI جو دماغ کی پٹی ہوتی ہے وہ کروائی گئی ہے۔ سنگین طبی نتائج کے باوجود پولیس نے ابتدا میں MRI رپورٹ ڈاکٹر مارنگ یا ان کی قانونی ٹیم کو فراہم کرنے سے انکار کیا اور روکنے کی کوشش کی۔ 10 دن کی جدوجہد کے بعد یہ رپورٹ حاصل کی گئی، یعنی جو ان کی دماغ کی پٹی کی رپورٹ آئی ہے اس کے اندر یہ آیا ہے کہ ان کی ریڑھ کی ہڈی کا مسئلہ، جس طرح کہ یہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ ریڑھ کی ہڈی سنگین بیماری کی نشاندہی کرتی ہے۔ اس کے بعد ڈاکٹروں نے آرام اور مناسب علاج تجویز کیا ہے، برعکس عدالت بغیر کسی ٹھوس قانونی جواز کے ان کی مسلسل مسترد کر رہی ہے۔ مطلب یہ کہ عدالت چھوڑنا نہیں چاہ رہی ہے، اور ڈاکٹروں نے جو کہا ہے کہ بھائی
ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، ان کو آرام کی ضرورت ہے۔ تو بلوچ یکجہتی کمیٹی مطالبہ کر رہی ہے کہ ان کو فوری طور پہ جو ہے نا علاج فراہم کیا جائے، اور ان کو ویسے بھی جو غیر قانونی طور پہ رکھا گیا ہے، یعنی کہ ایف آئی آر کاٹی گئی ہے، وہ بنتی بھی نہیں ہے ایف آئی آر۔ تو بلوچ یکجہتی کمیٹی یہ مطالبہ کر رہی ہے کہ ان کو فوری طور پہ ریلیز کیا جائے، اور میرا خود ذاتی بھی یہی مشورہ ہے کہ بلوچستان گورنمنٹ کو چاہیے اور سیکورٹی اداروں کو چاہیے کہ ان کو جو ہے ریلیز کر دیں۔ ویسے بھی ان کا کسی چیز سے لینا دینا ہے نہیں، خالی اس بنیاد کے اوپر کہ آواز اٹھاتی ہیں تو ان کو جیل میں رکھا ہوا ہے۔ تو خامنئی جو ہے وہ بلوک اسرائیل کا ایرانی دفاعی قیادت کو ختم کرنے کا اعلان۔ تو اسرائیل جو آپ کو پتہ ہے پہلے خامنئی کو شہید کر چکے ہیں، جو سپریم لیڈر تھے، اب وہ اسرائیل کہہ رہا ہے کہ انہوں نے ایرانی دفاعی قیادت کو مکمل ختم کر دیا ہے، کیونکہ جس کمپاؤنڈ میں آیت اللہ خمینی تھے اسی کمپاؤنڈ کے اندر ان کے بڑے بڑے چیف بھی موجود تھے، فوج کے، پولیس کے، اسی طرح دفاعی جو ماہرین تھے وہ بھی موجود تھے۔ تو وہ ایک بہت بڑا حملہ تھا جس میں کمپاؤنڈ میں پورا کمپاؤنڈ جو ہے زیر زمین کمپاؤنڈ کا بنکر بھی تھے، وہاں پہ جو ہے نا انہوں نے بڑے بم مارے تھے، تو اس وجہ سے ان کی جتنی بھی قیادت تھی وہ ساری وہاں پہ شہید ہو گئی تھی۔ تو اس کے اندر اب بتایا جا رہا ہے کہ جو دفاعی ماہرین تھے نا، جو کنٹرول کر رہے تھے دفاعی نظام کو ایران کے، وہ بھی اس کے اندر ہلاک ہو چکے ہیں، شہید ہو چکے ہیں، مارے جا چکے ہیں۔ تو یہ ایک بہت بڑا نقصان ہے۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے دعویٰ کیا کہ ایران کے رہبر اعلیٰ علی خامنئی امریکہ کے انٹیلیجنس اور جدید سسٹم سے بچنے میں ناکام رہے اور مارے جا چکے ہیں۔ اسرائیلی فوج نے دعویٰ کیا کہ ایران کی دفاعی قیادت کو بھی ختم کر دیا گیا۔ مبینہ طور پہ مارے جانے والوں میں ایرانی وزیر دفاع عزیر نصیر، یعنی بہت سارے لوگوں کے نام ہیں، ٹھیک ہے، جو ان کے بڑے بڑے مشیر تھے، وزیر تھے، جتنے بڑے بڑے عہدیدار تھے تقریباً سارے کے سارے آیت اللہ خامنئی کے ساتھ اسی کمپاؤنڈ میں موجود تھے اور وہ سب شہید ہو چکے ہیں۔ تو ایران کو بہرحال نقصان ہوا ہے اس وقت، کل پرسوں سے جب سے جنگ چل رہی ہے، لیکن ایران بھی ایک بھرپور جواب دے رہے ہیں، اور آپ لوگ ٹی وی میں دیکھ بھی رہے ہوں گے جتنے بھی عرب ممالک ہیں سب میں ایران نے آگ لگا دی ہے، سب میں امریکن اڈوں پہ حملے کر رہے ہیں۔ تو بی ایل اے کی طرف سے بھی ایک رپورٹ ہے، بی ایل اے کی ایک ویڈیو بی ایل اے والوں نے ہیکل پہ ڈالی ہے، نئے لڑکے بھرتی کر رہی ہے بی ایل اے۔ اب نئے لڑکے کیوں بھرتی کر رہے ہیں؟ ظاہر سی بات ہے کہ ادھر دعوت پہ تو جانا نہیں ہے۔ اگر نئے لڑکے بی ایل اے میں بھرتی ہو رہے ہیں تو وہ پلاننگ کر رہے ہیں، ایک نئے حملے کی پلاننگ بی ایل اے کر رہی ہے۔ اب وہ حملہ کب ہوگا؟ ان قریب ہو سکتا ہے، مہینے دو میں ہو سکتا ہے، لیکن ویڈیوز کے اندر نظر آ رہا ہے کہ نئے لڑکے بی ایل اے نے بھرتی کیے ہیں بلوچستان میں کسی بڑی کارروائی کے لیے، بلوچستان میں بڑے آپریشن کے لیے۔ تو اس حوالے سے وہ بھی میں نے دیکھا، تو میں نے سوچا وہ چیز بھی اس کے اندر آپ کو بتاتا ہوں کہ بلوچستان میں بھی پاسبل ہے کہ شاید حالات خرابی کی طرف جائیں آنے والے دنوں میں۔ تو بہرحال فوج کو، اداروں کو، ایجنسیز کو، صوبے کی گورنمنٹ کو دیکھنا چاہیے، سارے معاملات کو دیکھنا چاہیے۔ پہلے بارڈر پہ کیا چل رہا ہے، انٹرنیشنلی کیا چل رہا ہے، پاکستان کو بھی پھنسایا جا سکتا ہے آنے والے دنوں میں۔ تو اب اندر کے جو معاملات پہلے سے خراب ہیں، یا بلوچوں کے ساتھ جو معاملات بلوچستان کی حد تک خراب چل رہے ہیں، فوج کو، اداروں کو چاہیے، بلوچستان گورنمنٹ کو چاہیے کہ ان سب معاملات کو فی الحال روک دے، یا ان سب چیزوں کو فی الحال روکے، اپنے لوگوں کو ناراض نہ کرے، تو وہ فی الحال پاکستان کے لیے بہتر ہے۔